جمعرات کے دن سے مغرب کی اذان کے بعد سے جمعہ کا دن لگ جاتا ہے اور جمعہ کے دن مغرب کی اذان تک جمعہ کا وقت رہتا ہے۔ دوستو، یہ جو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، اس وقت کو ہم لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ یہ 24 گھنٹے میں ہم لوگ یہ ایک بار بھی نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہیں، یہ دوبارہ کبھی ہمیں نصیب نہ ہوں گی۔ آج کی اس ویڈیو میں جمعہ کے دن کے 5 ایسے وظیفے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ ان وظیفوں کو جب آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ خود کہیں گے کہ آج سے پہلے ہم نے ان وظیفوں کو کیوں نہیں کیا۔ آخری والا جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدل دے گا۔ میں خود پرسنلی آپ سے بولتا ہوں، آخری والا وظیفہ آپ لوگ جمعہ کے دن ضرور کرنا۔ یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کی قسمت انشاءاللہ بدل جائے گی اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو جمعے کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ پیارے دوستو، جمعہ کے دن کے یہ جو 5 الگ الگ وظیفے ہیں، یہ 5 وظیفے ایسے ہیں جس کی آج کے زمانے میں ہر انسان کو ضرورت ہے۔ سب سے بڑی بات، آپ لوگ ان 5 وظیفوں کو پاکی اور ناپاکی دونوں حالت میں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے وظیفے ہیں۔ اللہ پاک کے نام مبارک کا ورد ہے، اس کو کوئی بھی انسان کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے۔ آپ کو چاہے دولت، شہرت، بنگلہ، گاڑی، مکان، نوکری یا شادی کا کوئی مسئلہ ہو یا پھر کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے ہو، تو آپ لوگ ان وظیفوں کو جمعہ کے دن ضرور کریں۔ بہت سے لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں بن رہے ہیں، ہم لوگ پریشانی میں چلے گئے ہیں، لاس ہو رہا ہے، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ تو ان تمام لوگوں کو چاہیے جمعہ کے دن ان وظیفوں کو کیا کریں۔ ان وظیفوں سے ان کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستوں، میں ایسے ہی عالم صاحب کے پاس بیٹھا تھا، جمعہ کا ذکر چل رہا تھا، تو عالم صاحب نے جمعہ کے کچھ وظائف بتانے شروع کیے جو میں نے نوٹ کر لیے۔ میں جمعہ کا دن آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ آپ لوگ بھی کاپی پین اٹھا لیجئے اور ان وظیفوں کو نوٹ کر لیجئے۔ یہ وظیفے آپ کے ہر جمعے کو کام آئیں گے۔ آخری والا جو وظیفہ ہے اس پہ آپ لوگ زیادہ دھیان دینا۔ چلے دوستوں، ہم لوگ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا وظیفہ، اس وظیفے کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ جمعہ کے دن آپ لوگ کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا ممیتو یا ممیتو یا ممیتو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام مبارک ہے۔ اس نام مبارک کو آپ لوگوں کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنی ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا وظیفہ جب آپ کا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں۔ خود سوچو 11 مرتبہ یا ممیتو پڑھنے میں آپ کو کتنا سا وقت لگے گا، لیکن خیال رہے اس وظیفے کو آپ کو صرف جمعہ کے دن ہی کرنا ہے، باقی کے دنوں میں نہیں کرنا ہے۔ عالم صاحب نے مجھے بتایا جو بڑے بڑے عالم لوگ ہوتے ہیں وہ دعا قبولیت کے لیے اس وظیفے کا استعمال کرتے ہیں۔ بہت بڑے بڑے لوگ جمعہ کے دن اس وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو آپ لوگ اس وظیفے کو نوٹ کر کے ضرور رکھ لیں۔ کہتے ہیں اس وظیفے کو کرنے کے بعد بڑی سے بڑی دعا اللہ پاک قبول فرما لیتا ہے، کبھی بھی کوئی دعا رد نہیں جاتی ہے۔ آپ لوگ ایک بار ٹرائی کر کے دیکھ لینا جمعہ کے دن اس وظیفے کو کر کے۔ دوسرا وظیفہ آتا ہے دولت مند بننے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، بزنس میں گرو کرنے کے لیے۔ آپ کو اس وظیفے کو عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا غنیو یا غنیو یا غنیو 33 مرتبہ یعنی کہ 33 ٹائم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لینا ہے۔ جو ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ اپنے شوہر کے لیے یا والد والدین کے لیے بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اپنے لیے دعا مانگیں، یا جو ہماری ماں بہنیں اپنے والد والدین یا اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہیں تو ان کے لیے دعا مانگیں۔ ایک جمعے تک آپ لوگ اس وظیفے کو کر کے دیکھیں، اس کے بعد اگلے جمعے تک انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے کہ ہمارے پاس اتنی دولت آئی کہاں سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ ٹرائی کر کے دیکھ لو۔ تیسرا وظیفہ آتا ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کسی کی زندگی میں زیادہ پریشانیاں آتی ہیں یا پھر کوئی شخص کسی پریشانی میں گھرا ہوا ہے تو اس کو چاہیے جمعہ کے دن 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھے اور پھر اس کے بعد یا رحمان یا رحمان یا رحمان 41 مرتبہ پڑھے اور پھر 3 بار آخر میں درود پاک پڑھے۔
اس کے بعد اپنے سینے پر دم کر لے۔ اس وظیفے کی فضیلت میں یہ تک آتا ہے اگر اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوگی تو انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اگر کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ لوگ سیفٹی کے لیے اس وظیفے کو کر لیں۔ اس وظیفے سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا، اگر آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے تو آنے والی تمام پریشانیوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگ محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہر آنے والی پریشانی انشاءاللہ ہٹتی چلی جائے گی۔ تو یہ حفاظت کے لیے بھی آتا ہے وظیفہ، یا رحمان کا وظیفہ کافی زیادہ پاپولر ہے، 41 مرتبہ پڑھنے والا، جو میں نے آپ کو بتایا۔ یہ جمعہ کے دن آپ لوگ ضرور کریں۔ چوتھا وظیفہ آپ کو جمعہ کے دن اس طریقے سے کرنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد یا کریمو یا کریمو یا کریمو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کے فائدے کچھ یوں ہیں، جو شخص بھی جمعہ کے دن اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تمام بگڑے کام بننے شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ جس کام کی امید وہ شخص چھوڑ چکا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی 3 جمعوں تک اس وظیفے کو کر لے تو اس کے دل میں جو بھی نیت ہے، یا پھر اس کے دل میں جو بھی تمنا یا خواہش ہے، یا جو بھی بگڑے کام کو بنانا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چوتھا جمعہ آنے سے پہلے اس کے وہ تمام بگڑے کام بن جائیں گے، اب چاہیں وہ کام ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ آپ لوگ اس وظیفے کو کریں، باقی چیزیں آپ لوگ اللہ پاک پر چھوڑ دیں۔ اب جس آخری وظیفے کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، جس کو سن کر ضرور جانا ہے اور میرے کہنے سے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے، جمعہ کے دن آپ لوگ اس وظیفے کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، پاکی ناپاکی ہر حالت میں کر سکتے ہیں، جس وقت میں چاہیں آپ لوگ اس وقت میں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن دن جمعے کا ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جانتے ہو اگر آپ لوگ جمعہ کے دن اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس وظیفے کو کرنے کے 6 بہت بڑے فائدے آپ کو نصیب ہوں گے۔ نمبر 1، کسی کے گھر اور کاروبار میں برکت نہ ہو تو وہ شخص اس وظیفے کو کر لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں برکت آنے لگے گی، کاروبار ایسے چمکے گا کہ لوگ دنگ ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جمعہ کے دن جو شخص بھی اس وظیفے کو کرے گا اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دے گا۔ 1000 نیکیاں کمانا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ اگر اپنی باتوں کو چھوڑ کر جمعہ کے دن اس وظیفے کو کر لیں تو آپ کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ جائیں گی۔ محبت کے ساتھ بول دیجئے سبحان اللہ۔ نمبر 3، اس وظیفے کو کرنے کے بعد بندہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 4، جو شخص اس وظیفے کو کرے گا وہ کبھی کسی کا انشاءاللہ محتاج نہیں ہوگا، یعنی کہ کبھی اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود کے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، خود کمائے گا، خود کھائے گا، اپنے گھر والوں کو کھلائے گا۔ اس وظیفے کو ہر جمعے کو کرتے رہیں، باقی کے دن انشاءاللہ آپ کے بہتر گزرتے رہیں گے۔ نمبر 5، اس وظیفے کو کرنے والا شخص اگر جادو ٹونے کا شکار ہے تو وہ اس وظیفے کو کرے، اگر جادو کا اثر ہوگا تو وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوگا تو اس کا بندوبست ہو جائے گا۔ آنے والے ٹائم میں کوئی بھی شخص اس کے اوپر جادو وغیرہ نہیں کر پائے گا، دشمن سے حفاظت ہوئے گی، دشمن لاکھ کوشش کر لے، لیکن اس وظیفے کو اگر کوئی شخص ہر جمعے کو کرتا رہے گا تو دشمن اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نمبر 6، آج کل بہت زیادہ بیماریاں وغیرہ چل رہی ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ لوگ اس وظیفے کو کریں، اس کے بعد ایک گلاس میں تھوڑا سا پانی لے لیں اور اس پانی پر دم کریں، یعنی کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس پانی پر پھونک ماریں، اور اس پانی کو بیٹھ کر سر ڈھک کر 3 سانسوں میں آپ لوگ پی لیں۔ ایسے ہی آپ لوگ ہر جمعے کو کرتے رہیں، آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو یہ پانی پلاتے رہیں۔ اللہ کے رحم و کرم سے اگر جسم میں کسی بھی طریقے کی کوئی بیماری ہے تو اللہ پاک اس کو شفا دے گا، اور اگر کوئی بیماری نہ بھی ہے تب بھی وہ آنے والی تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دوستو، شاید ہی کسی نے آپ کو جمعہ کے دن کے ایک ہی ویڈیو میں اتنے سارے وظیفے بتائے ہوں گے۔ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے ہیں یہ ویڈیو آگے تک شیئر ہو؟ اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، جب تک یہ ویڈیو چلتا رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا، آپ کی وجہ سے لوگ اللہ کے نام مبارک کا ورد کریں گے اور لوگوں کو فائدے بھی ہوں گے، آپ کو نیکیاں بھی ملتی رہیں گی۔ اس سے بہتر کام کچھ ہے ہی نہیں، تو دیر مت کیجیے، اس ویڈیو کو تمام لوگوں میں شیئر ضرور کیجیے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا۔
और प्यारे दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें।